الحسن والحسین سیدی شباب اہل جنہ صلوات اللہم صلی عزیزان محترم و دوستان عزیز، انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ وقت کام کا وقت ہے اور کھانے کا بھی وقت ہے۔ جس حدیث مبارکہ کو میں نے اپنا سرنامہ سخن کرا دیا ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث کو شیعہ بھی صحیح مانتے ہیں اور اہل سنت والجماعت بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، کیونکہ حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں۔ حدیث مرفوع بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، موثق بھی ہوتی ہے، اور بہت سی حدیثیں کا موقع نہیں ہے تفصیل کا، میں حدیث کے اقسام بتاتا۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، توجہ فرما گیا میرا محترم مجمع، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس حدیث کو اہل سنت والجماعت جب نماز جمعہ کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو اس حدیث کو وہ اپنے خطبے میں ضرور پڑھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس حدیث کو نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہمارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ ایک اور سلمان بھیجے محمد والا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک اس حدیث کو نہیں پڑھیں گے، جب تک حسن و حسین کا نام خطبے میں نہیں آئے گا، جب تک ان کا خطبہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث کو صحیح بخاری نے، صحیح مسلم نے، سنن نسائی نے، سنن ابن ماجہ نے باقاعدہ نقل کیا ہے، اور اس حدیث کی اہمیت کو بھی مکمل طور سے بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور کیجیے گا سردار کسے کہتے ہیں؟ سنیے گا، سردار وہ ہوتا ہے جس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، جس کی بات کو مانا جاتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، جو صاحب حکم ہوتا ہے، جو صاحب امر ہوتا ہے۔ الحسن والحسین سیدی شباب اہل جنہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی حسن حسین وہ ہیں کہ جن کا حکم جنت میں چلے گا، حسن حسین وہ ہیں کہ جن کی بات جنت میں مانی جائے گی، حسن حسین وہ ہیں کہ جن کی بات جنت میں تسلیم کی جائے گی، حسن حسین وہ ہیں کہ جو کہیں گے اس کو مانا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ بات کس کی مانی جاتی ہے؟ بات کس کی تسلیم کی جاتی ہے؟ جو مالک ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کی بات کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اگر مانیں گے تو صحیح ہے، اگر نہیں مانیں گے تو عزیزان محترم
وہ غلط ہو جائے گا. لہذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حسن و حسین وہ ہے کہ جو جنت کے مالک ہیں, جس کو چاہیں گے داخل کریں گے, جس کو چاہیں گے داخل نہیں کریں گے. صلوات دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد. الحسن والحسین سیدی شباب اہل جنت. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. عزیزان محترم, اب جو حسین کو مانتا ہے, جو حسن کو مانتا ہے, وہ جنت میں جا سکتا ہے نا, اور جو حسن حسین کو نہیں مانتا وہ جنت کی بو تک نہیں سونگے گا. عزیزان محترم, اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اہل سنت والجماعت جو جمعے میں اس حدیث کو پڑھتے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر حسن و حسین کی امامت کا اور ان کی فضیلت کا اور ان کی اہمیت کا ہم نے اقرار نہ کیا تو ہم کو جنت کبھی سے کبھی تک نہیں مل سکتی. صلوات دیجیے محمد والے تو جان محترم, حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اب سمجھ میں آئے حسین کی عظمت, حسین کی عظمت سمجھ میں آئی کہ حسین کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ جب تک حسین کو آپ مالک نہ سمجھیں گے, جب تک حسین کو آپ صاحب امر نہ سمجھیں گے, جب تک آپ جنت نہیں جا سکتے. تو جو فرمائے گا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ تمام دار و مدار اس مذہب و دین کا, اس دنیا کا, آخرت کا, قرآن کا اور حساب و کتاب کا, جنت و جہنم کا حسین کے اوپر ہے. صلوات دیجیے محمد والے عزیزان محترم, حسین کی عظمت کو سمجھیے. میں نے دن پڑھا تھا, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے تمام انبیاء جھکتے ہوئے نظر آئیں گے. آدم بھی جھکیں گے, نوح بھی جھکیں گے, موسیٰ بھی جھکیں گے, عیسیٰ بھی جھکیں گے, ابراہیم بھی جھکیں گے, اور جو ان کے جد اسماعیل ہیں وہ بھی حسین کے سامنے جھکیں گے. صلوات دیجیے محمد والے. اللہ محترم, ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں اور اس کو آپ انشاءاللہ تسلیم کریں گے. جب حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, توجہ, جب حسن و حسین جنت کے مالک ہیں, جب جنت میں حسن و حسین کا حکم چلے گا تو آدم بھی ان کی اجازت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, نوح بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے, ابراہیم بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے, موسیٰ بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. عزیزان محترم, ان کے سامنے جھکنا پڑے گا اور حسین کی ولایت کا اقرار جب تک نہیں کریں گے تب تک جنت میں نہیں جا سکتے. صلوات دیجیے محمد والے. یہ ہے عظمت حسین. عزیزان محترم, کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن حسین کی عظمت, جس نے مدینہ چھوڑا, جس نے ماں کی قبر کو چھوڑ دیا, حسین جس نے بھائی کے مزار کو چھوڑ دیا, حسین جس نے نانا کے مزار کو چھوڑ دیا, حسین جنہوں نے وطن کو ترک کر دیا اور کربلا پہنچ گئے. لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے آپ نے نمائندہ بھیجا جس کا نام مسلم ہے, جن کی شہادت آپ نے آپ شیخ صاحب کی زبان سے سنی. مجھے شہادت مسلم نہیں پڑھنا ہے, لیکن عظمت حسین کو سمجھیے. عظمت حسین کو مسلم نے کوفے میں بیان کیا, عظمت حسین کو مسلم نے
لوگوں کو بتلایا کوفے میں، لیکن عزادہ حسین جب امام حسین منزل ثعلبیہ پر پہنچے اور وہاں پر کچھ قیام کیا تو کوفے کی طرف سے ایک ناکا سوار آ رہا تھا. جب ناکا سوار آ رہا تھا تو امام نے اس کی طرف دیکھا. جب وہ نزدیک آ گیا تو نزدیک آنے کے بعد میں اس ناکا سوار نے یہ امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ذرا سا علیحدہ آ جائیے. تو امام نے کیا فرمایا، نہیں علیحدگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے اصحاب میرے اصحاب ہے، جو کہنا ہو ان کے سامنے کہہ دو. اللہ تعالیٰ حسین وہ شخص کیا کہتا ہے، گناہ کا سوال کیا کہتا ہے کہ مولا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے پاؤں میں رسی مار کر مسلم کے پاؤں میں رسی مار کر کوٹوں میں پھرایا جا رہا تھا، کھینچا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ حسین مظلوم کمرہ بیٹھ گئے، سینے میں ہاتھ رکھا، واہ مطلبہ کا جملہ ادا کیا. اور اس کے بعد میں اداداروں صاحبان اولاد ہیں، آپ سن نہ سکیں گے. اور کچھ دیر کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں جناب امام حسین خیر وہاں پر آئے جہاں پر اہل حرم تھے. وہاں پر ایک مسلم کی بچی تھی. ادادار حسین مسلم کی بچی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. اور جب ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور آپ نے جناب زینب سے فرمایا، اے زینب وہ فلاں گوشت والے تو کسی تاجر نے تحفے میں دیے تھے وہ لے کر آؤ. جناب زینب کو گوشت والے لے کر آئی، بچی کو پہنائے. پہنانے کے بعد میں پھر دوبارہ سر پہ ہاتھ پھیرا. ایک مرتبہ جو بچی معصوم کی گود میں پل رہی تھی سمجھ گئی کہ یہ تو طریقہ یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس بچی نے عرض کیا، مامو جان یہ طریقہ تو یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن مرتبہ مظلوم کربلا نے فرمایا، اے بیٹی تیرے بابا کوفے کے اندر شہید کر دیے گئے. واہ مسلمان واہ سیالم الذی نظر ایہم منقلب بلعن اللہ القوم الظالمین. اللہ ہمارے ناظروں کو زمانے پر قرار پانے والے ہم کو عظمت حسین سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. ہم کو عظمت حسین کے سمجھنے کے لیے آپ کو خیرت عنایت فرما. پانے والے ہمیں ایمان کامل عنایت فرما. اے پالنے والے ہم کو تقوی و طہارت عنایت فرما. اے پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے پالنے والے ہمارے مرحومین کے گناہوں سے درگزر فرما. ان کو اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے جو اس حسینیے میں مجالس میں آیا کرتے تھے اور آج وہ اس مجلس میں نہیں ہیں، ان پر اپنا رحم خاص فرما. ان کے گناہوں سے درگزر فرما. انہیں اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرما. اور جس نے اس امام باڑے کے بنانے میں نیا یا پرانا مدد کی ہے اور وہ آج دنیا میں نہیں ہے، ان کے گناہوں سے درگزر فرما. جو علماء اس امام باڑے میں آیا کرتے تھے اور مجلسیں پڑھا کرتے تھے، شیخ محمد علی، شیخ جواد، شیخ ہادی، شیخ غلام حسن گرگی، آغا سے صادق مرحوم ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، وہ پڑھتے تھے. آج وہ نہیں. خدایا ان کے اوپر اپنا رحم خاص فرما. ان کو اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرما. ان کے گناہوں سے درگزر فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے خوشنود راضی فرما. پالنے والے یا امام زمانہ ہم کو اپنے جج امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما. پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے امام کا ظہور فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین اور جملہ مومنات کے لیے پڑھ کر پڑھا.